السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی انجینئر ثانی فائق کی کئی گمراہیاں بیان کی جا چکی ہیں اور کئی تضادات ان کے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ اب مزید کچھ ان کی گمراہیاں بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا فساد مچانے کا، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا اصلاح عقائد، جس کی پہلی قسط میں انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذاتی اعتبار سے بغیر حلول کے اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ان کی پہلی قسط تھی، اور اس کے بعد کی ایک آڈیو بھی جاری ہوئی۔ دیکھتا ہوں، آؤ نا اب آؤ، اب جس نے آنا ہے وہ آئے، میں الفاظ نکال کر دکھا دوں گا کتابوں میں سے۔ جس میں یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ اپنا عقیدہ کتابوں سے ثابت کروں گا۔ پھر جب ہماری طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنے عقائد کو علماء کرام کے کلام سے ثابت کریں، اور بار بار مطالبہ کیا گیا، کیونکہ ان کا جو دعویٰ تھا، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا اور دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذاتی اعتبار سے بغیر حلول کے اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دعویٰ تھا۔ اور اسی دعوے کی بنیاد پر انہوں نے ایک جگہ لکھتے ہیں، قسط نمبر 19 میں قسم اٹھاتے ہیں، اقسم باللہ العظیم، جو شخص بھی اس سلسلے کی پہلے قسط میں بیان کردہ عقائد سے انحراف کرتا ہے اور اس کے برعکس عقیدہ رکھتا ہے، وہ اہل سنہ سے خارج ہے۔ تو یہ ان کا دعویٰ تھا۔ پھر ہم نے مطالبہ کیا ان سے کہ یہ جو عقائد ہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں، جیسے کہ یہ عقیدہ میت ذاتیہ والا، میت کی 3 اقسام بیان کرنا، پھر اسی طرح ان کا یہ باطل عقیدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر اس جگہ ہوتی ہے جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی آڈیو آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں اور آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو مطالبے کے جواب میں بار بار جب کیا گیا تو واضح طور پر ان کی طرف سے اعتراف آیا کہ وہ اس معاملے میں علماء کرام کا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ یہ تو اس طرح تو ممکن ہی نہیں ہے، اس طرح میں جو ہے نا صراحت کے ساتھ اس طرح کی عبارتیں نکال کر دکھاؤں۔ جی سامعین، آپ نے سماعت فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور بدعقیدیاں پھیلاتا ہے، اور اس بدعقیدیوں کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اہل سنہ سے خارج قرار دیتا ہے۔ اہل سنہ کوئی آج کے تو نہیں ہے، وہ تو سینکڑوں صدیوں سے چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جن عقائد کی بنیاد پر آپ اہل سنہ سے لوگوں کو خارج کر رہے ہیں، وہ عقائد ائمہ اہل سنہ کتابوں سے بیان کر دیں، تو آپ نے سماعت فرمایا کہ واضح طور پر اقرار کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح علماء کے کلام سے ثابت نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا، جس کے بارے میں صحابہ کرام کے سوال کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ نجات پانے والا گروہ ہے، اور یہ طائفہ منصورہ ایک تا قیامت رہے گا۔ تو ہمارے پاس یہ ایک پیمانہ ہے کہ ہم تولتے ہیں کہ جن کے عقائد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور اسی طرح جنہوں نے ان کی بہترین طریقے سے پیروی کی ہے تا قیامت، ان کے مطابق ہیں تو وہ نجات پانے والا گروہ ہے۔ جب کوئی شخص اپنا عقیدہ سلف صالحین سے ثابت نہیں کر سکتا تو یہ اس کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب انجینئر ثانی فائق جو ہیں وہ استدلال کر رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر اس جگہ ہوتی ہے جہاں جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ ان سے کہیں گے کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، مفسرین سلف صالحین کی کثرت سے گزر چکے ہیں، انہوں نے ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے۔ ان میں سے کسی ایک مفسر نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر اس جگہ ہوتی ہے جہاں جہاں نیک لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو موضوعات ہوتے ہیں ان کو اس طرح دلیل کے طور پر ذکر نہیں کیا جاتا، ان سے بنیادی عقائد اس طرح ثابت نہیں کیے جاتے کیونکہ یہ خرق عادت افعال ہوتے ہیں۔ میں مثال کے دوں گا یہاں پہ سمجھانے کے لیے کہ جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا موضوع مشہور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو
آگ سے بچایا، آگ میں ان کی حفاظت فرمائی، ان کو آگ نے نہیں جلایا۔ اب کوئی شخص اٹھتا ہے نفسیاتی مریض، وہ یہ کہتا ہے کہ آگ نہیں جلاتی۔ ہم کہتے ہیں بھائی آگ تو جلاتی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آگ نہیں جلاتی؟ وہ کہتا ہے میرے پاس دلیل موجود ہے، قرآن سے میں ثابت کروں گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ان کو آگ نے نہیں جلایا، تو اس سے ثابت ہوا کہ آگ نہیں جلاتی۔ تو ہم اس سے کہیں گے بھائی آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جا کے اپنا علاج کرائیں۔ اور اسی طرح آگے آتے ہیں، مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی طرف ہی آتے ہیں۔ بہت سے معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، جیسا کہ سمندر میں راستہ بن گیا لاٹھی مارنے سے۔ اب یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے معجزات ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے ہیں اور پانی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس بنیاد پر کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پانی کے اندر لاٹھی ماری جائے تو پانی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور راستہ کھل جائے گا، ہرگز نہیں۔ اسی طرح اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پتھر پہ لاٹھی مارتے ہیں، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور سب لوگ پانی پیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اسے یہ نتیجہ نہیں خود کر سکتا کہ جی پتھروں سے پانی پھوٹ پڑتا کہ لاٹھی ماری جائے، کیوں؟ کیونکہ یہ خرق عادت افعال ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ظاہر کیا، یہ خاص ہے ان کے ساتھ۔ اسی طرح آپ آگے آتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر جو واقعہ مذکور ہے، جس کی بنیاد پر سورت کا نام بھی سورت البقرہ رکھا گیا ہے، کہ ایک شخص قتل ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے ایک گائے کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا میت کو لگایا جاتا ہے، جس سے وہ میت زندہ ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بیوقوف شخص اٹھے اور کہے کہ اگر کسی مردے کو زندہ کرنا ہے تو گائے کا گوشت اس کو لگایا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کہا جائے بھائی یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ تو وہ کہے کہ قرآن میں دلیل موجود ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ میرے بھائی یہ معجزہ ہے، خاص ہے اس زمانے کے لیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، اس سے عام جو ہے وہ دلائل اخذ نہیں کیے جائیں گے۔ اصول کیا رہے گا؟ مردہ جو مر چکا ہے وہ اس سے زندہ نہیں ہوتا، یہ استثناء صورتحال ہے۔ اب اسی طرح آپ آگے آئیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا ایک معجزہ ہے۔ اب اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میرے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا ہے، تو جب اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، تو وہ اگر اس واقعے کو دلیل بنائے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو میرے یہاں بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا، تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص معجزہ تھا، اس بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح بہت سے معجزات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ معجزات کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اس میں صرف ہم ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے جب مشرکین کو کنویں میں پھنکوا دیا، اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کلام فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس کو دلیل بناتا ہے اور کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور اس طرح اہل بدعت کرتے بھی ہیں، جو قبر پرست لوگ ہیں، صوفی بدعتی لوگ ہیں، وہ اس واقعے کو دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان سے بات کی، اس کا مطلب ہے مردے سنتے ہیں۔ جب وہ مشرکین سن سکتے ہیں تو ہمارے اولیاء کیوں نہیں سن سکتے؟ جب اولیاء سن سکتے ہیں تو وہ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں، ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ خاص تھا ان مشرکین کے ساتھ کہ ان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات پہنچا دی تھی۔ ویسے اصول یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، وہ خاص تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سنا دیا تھا، تو یہ آپ کی دلیل بالکل نہیں بن سکتی۔ جی سامعین محترم، اصل مقصد یہ اتنے سارے معجزات کو ذکر کرنے کا یہ تھا کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ جو ایسے معجزات ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں انبیاء کے ساتھ، اس سے مستقل طور پر کوئی حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اب اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر بلند ہے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اس میں میت عامہ بھی ہو سکتی ہے، میت خاصہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس زمین پر موجود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا۔ اب فائق صاحب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر اس جگہ موجود ہوتی ہے جہاں جہاں نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، اس آیت کی تفسیر میں کسی بھی مفسر نے یہ عقیدہ بیان نہیں کیا، تو یہی کافی ہے ان کے گمراہ ہونے کی کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، کسی بھی مفسر سے یہ تفسیر ثابت نہیں ہے جو اہل سنہ کے مشہور مفسرین ہیں ان میں سے۔
اور یہ 14 صدیوں کے بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی ہوائے نفس سے ایک تفسیر بیان کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جو یہ تفسیر ہے یہ درست ہے، کیونکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ سلف صالحین کے کلام اس کے پاس اس بدعقیدگی کے اوپر موجود ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے، تو یہ بھی ایک اصول ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تو اس سے ان کا استدلال کرنا ویسے ہی باطل ہو جاتا ہے، تو بات بالکل واضح ہے۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ ذکر کریں گے کہ ان جیسی آیات کو جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جو وحدت الوجود کا قائل ہیں، جو حلولیہ فرقے کے لوگ ہیں، جو صوفی لوگ ہیں، وہ دلیل بناتے ہیں اور وہ اس سے استدلال لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ بلکہ اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہوں بدعتیوں کی تو اس میں یہ ذکر کرتے ہیں، بعض بدعتی یہاں تک کہتے ہیں کہ جب درخت میں بول سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، درخت کہہ سکتا ہے میں اللہ ہوں، تو ہمارے جو صوفیات ہیں وہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ ہوں؟ یعنی آپ دیکھیں یہاں تک ان گمراہوں نے استدلال کیا ہے، تو یہ ان کا استدلال باطل ہے۔ اسی طرح ہم یہاں کہیں گے فائق جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا کفری عقیدہ ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ آیات جو ہیں وہ اس سے بری ہیں، اور اس سے کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ان کا باطل عقیدہ تھا، اور جو اب انہوں نے استدلالات شروع کر دی ہیں وہ بھی ہم نے ثابت کیا کہ بالکل ہی باطل تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک سلف صالحین کے راستے پر گامزن رکھے، آمین۔ اور آخر میں ایک اور چیز ذکر کرتے ہیں کہ عقیدے میں اجماعی فہم حجت ہوتا ہے، اور یہ بات انجینئر فائق صاحب خود بھی لکھ چکے ہیں، لیکن اب گمراہ ہونے کے بعد وہ بھول چکے ہیں، تو ہم انہیں ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں، شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ خود لکھتے ہیں عقیدے کا باب میں اتفاقی فہم حجت ہے جسے اجماع کہتے ہیں۔ یہ باب فروعات سے مختلف ہے جہاں ظن کی تصور کی بنا پر احتمالات کو قائم نہیں کیا جاتا۔ تو جی سامعین، ہم ان سے یہی کہیں گے کہ آپ عقیدہ اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں اہل سنہ والجماعہ کا، تو پھر آپ کو اجماعی فہم لانا ہوگا۔ جب آپ اجماعی فہم نہیں لا سکتے تو پھر آپ اپنی بد عقیدگی سے توبہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے، جو آپ نے کفریہ اور گمراہ کن عقائد پھیلائے ہیں ان سے رجوع کریں۔ اسی طرح سے اللہ ہر جگہ پر ہے، اور وہ بھی حقیقی ہے، اور پھر بھی عرش پر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں۔